سعادت حسن منٹو کا افسانہ مہتاب خاں۔ شام کو میں گھر بیٹھا اپنی بچیوں سے کھیل رہا تھا کہ میرے ایک دوست طاہر صاحب بڑی افراتفری میں آئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ نے مینٹل پیس پر سے میرا فاؤنٹین پین اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ ہسپتال میں کسی ڈاکٹر کے نام ایک چٹھ لکھ دیجئے۔ مجھے کچھ پوچھنے کی فرصت بھی نہ دی گئی اور میں نے ایک ڈاکٹر کے نام رقہ لکھنا شروع کر دیا۔ مضمون طاہر صاحب نے لکھوایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حامل رقہ خطرناک طور پر علیل ہے، اس لیے اسے فوراً ہسپتال میں داخل کر لیا جائے۔ مجھ سے جو لکھوایا گیا میں نے لکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد طاہر صاحب پھر تشریف لائے۔ مجھے تشویش تھی کہ جس مریض کی میں نے سفارش کی ہے وہ ہسپتال میں داخل ہو سکا ہے یا نہیں، لیکن وہ بڑے مطمئن تھے۔ میرے دریافت کرنے پر انہوں نے کہا، ارے جہنم میں جائے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ مہتاب خان کون ہے جن کو ہسپتال میں داخل کرانے کے لیے آپ اتنے بےتاب تھے؟ طاہر صاحب مسکرائے۔ اول درجے کا حرامی ہے۔ اگر مہتاب خان تیسرے درجے کا حرامی بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن مجھے اس سے فوراً دلچسپی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، اسے عارضہ کیا تھا؟ طاہر صاحب نے کہا، عشق کا۔ اس کے بعد انہوں نے خلاف معمول باتونی ہو کر مہتاب خان کی داستان عشق سنانا شروع کر دی۔ آپ نے بتایا کہ مہتاب خان کی عمر 18-19 برس کے قریب ہے، جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے، پٹھان ہے، کافی ہٹا کٹا، مگر اس کی دونوں آنکھوں میں لاسا لگا ہوا ہے۔ چوبرجی کے قریب اس کے بڑے بھائی کی چائے کی دکان ہے، جہاں اس سے کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ طاہر صاحب نے اس نوجوان کے متعلق مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا، منٹو صاحب، یہ شخص عجیب و غریب ہے۔ مزاج اس قدر عاشقانہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر وقت اپنے بھائی کے ہوٹل کے چولہے میں پنکھے سے کوئلے سلگاتا رہتا تھا، مگر بازار میں ہر آنے جانے والی لڑکی کو ایسی نظروں سے دیکھتا کہ جیسے وہ اس پر اگر اسی وقت نہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد ضرور عاشق ہو جائے گی، اور بہت ممکن ہے کہ گھر جا کر خودکشی ہی کر لے۔ اس تمہید کے بعد طاہر صاحب نے مجھے بتایا، مہتاب خان ہوٹل سے باہر لوگوں کے لیے چائے لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے اسکول کی ایک استانی نے، جو فزیکل انسٹرکٹر تھی اور ہوٹل کے قریب ہی رہتی تھی، چائے کی ٹرے لانے کے لیے کہا۔ اس کے ہاں پہنچتے ہی وہ اس لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ لیکن مہتاب خان کا بیان اس سے جدا ہے۔ اس نے طاہر صاحب اور ان کے دوستوں سے ٹھیٹھ پٹھانی لہجے میں کہا، وہ رن جو اسکول میں پڑھاتی ہے مجھے دیکھتے ہی گرم ہو گئی۔ وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، دیکھو اب کیا ہو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس کی جان کے لالے پڑ گئے، وہ یوں کہ اس نے اپنے بھائی کے ہوٹل کے گلے سے 50 روپے اڑا لیے اور کسی اور ہوٹل میں ٹھاٹ سے بیٹھ کر اپنے دوستوں کو یہ بات سنائی کہ مس مراد، یہ اس لڑکی کا نام ہے، بہت بڑی پیلے رنگ کی موٹر میں انارکلی سے گزر رہی تھی۔ وہ ایک دکان پر کھڑا نسوار لے رہا تھا کہ عین اس کے قریب اپنی موٹر رکوائی، باہر نکل کر سرے بازار اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے پرس سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر اس کو دیے، اور یہ جا اور وہ جا۔ مہتاب خان کا بیان تھا کہ جب مس مراد نے اس سے ہاتھ ملایا تو وہ محبت کے شدید جذبے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسی رات جب مہتاب خان چوری کے 50 روپے کچھ ہوٹلوں میں، باقی کے ہیرا منڈی میں خرچ کر چکا تھا، اس کے بڑے بھائی نے جانے کس جگہ اس کی گردن ناپی اور ایسے زور سے ناپی کہ وہ 2 دن تک بلبلاتا رہا، لیکن اس نے کسی پر یہ ظاہر نہ کیا کہ اس نے روپے چرائے تھے۔ وہ برابر یہی کہتا رہا کہ اس کے جوانی اور اس کے حسن سے متاثر ہو کر مس مراد اسے روپے دیتی رہتی ہے۔ دوسری مرتبہ اس نے ساتھ والے دکاندار کے 100 روپے چرائے اور انارکلی کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے دوستوں سے کہا کہ مس مراد نے اسے یہ رقم عیش کرنے کے لیے دی ہے۔ وہ بہت مرعوب ہوئے، لیکن دوسرے روز مہتاب خان پکڑا گیا۔ چند روز حوالات میں رہا، پھر مقدمہ چلا۔ چونکہ ثبوت کوئی نہیں تھا اس لیے وہ بری ہو گیا۔
اس حادثے کے بعد مس مراد سے اس کا عشق اور زیادہ بڑھ گیا، بلکہ یوں کہیے کہ اب وہ اپنی روایتی عاشقانہ بے اعتنائی ترک کر کے اس کو ہر وقت یاد کرنے لگا۔ چولہا سلگاتے وقت یا صبح کو جھاڑو دیتے ہوئے وہ مس مراد کا نام لیتا۔ اوہ مس مراد، تو ہی ہماری مراد پوری کرے گی۔ اب اس نے روپے پیسے کا سرقہ بند کر دیا، لیکن مکھن کی چوری شروع کر دی۔ ہر روز وہ اپنے بھائی کے ہوٹل سے کم از کم مکھن کی 2 ٹکیاں اڑا لیتا۔ آس پاس کے جو اور ہوٹل تھے ان سے بھی وہ صرف مکھن ہی چراتا اور کھاتا تھا۔ ہر روز اس قدر مکھن کھانے کا یہ اثر ہوا کہ مہتاب خاں اچھا خاصا ڈیری فارم بن گیا۔ اس کے بدن سے، اس کے منہ سے، اس کے لباس سے مکھن ہی کی بو آنے لگی۔ وہ اپنی صحت بنا رہا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہر عورت صحت اور جوانی پر مرتی ہے، لیکن طاہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر مکھن چور کرشن کنہیا نہیں بن سکتا۔ اس کی آنکھیں ویسی کی ویسی چندھنی تھیں۔ اب کچھ مس مراد کے متعلق سن لیجئے۔ طاہر صاحب نے جب ان کے حدود اربع کے متعلق ادھر ادھر پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں بھنگن ہے اور ابھی تک کوٹھے کماتی ہے۔ چونکہ وہ اور اس کا خامد عیسائی ہو گئے تھے، اس لیے اس کی لڑکی مس مراد نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کی اور ایک سکول میں فزیکل انسٹرکٹر ہو گئی۔ خوش شکل تھی، اس لیے اس کے کئی چاہنے والے پیدا ہو گئے جو اس کی تمام آسائشوں کا خیال رکھتے تھے۔ مہتاب خاں اس کے عشق میں بری طرح گرفتار تھا۔ ہوٹل میں کوئلے جلاتا اور آہیں بھرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے یار دوستوں سے باتیں کرتا تو بڑے فخر سے اس بات کا اعلان کرتا کہ مس مراد اس پر بہت بری طرح مرتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ مس مراد جو بے شمار عاشقوں کے درمیان گھری رہتی تھی، اس کو مہتاب خاں کی موجودگی کا علم ہی کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے علاوہ اس بیچارے کی حقیقت ہی کیا تھی؟ ایک دن مہتاب چائے کی ٹرے لے کر مس مراد کے یہاں گیا۔ جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس میں لوکاٹ کے بوٹے تھے۔ مہتاب کو یہ پھل بے حد پسند تھے، معلوم نہیں کیوں۔ ٹرے لے کر اندر گیا تو وہاں سے مس مراد کے دوست احباب بیٹھے لوکاٹے کھا رہے تھے۔ مس مراد نے اسے 4-5 دانے شاید اس لیے دیے کہ موسم کا پہلا میوہ تھا۔ وہ خوش ہوا۔ واپس ہوٹل آیا تو اس کا بڑا بھائی لوکاٹے کھا رہا تھا، جو مس مراد کی دی ہوئی لوکاٹوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی اور رسیلی تھی، لیکن مہتاب یہ ماننے سے منکر تھا۔ دونوں بھائیوں میں بحث چھڑ گئی۔ بھائی نے تاؤں میں آ کر کہا، اگر تمہیں اپنے مس مراد کے لوکاٹے پسند ہیں اور جیسا کہ تم کہتے ہو وہ تم پہ مرتی ہے تو ایک بوٹا وہاں سے لے کر آؤ اور ہوٹل کے سامنے لگاؤ۔ رات بھر مہتاب خاں غائب رہا۔ اس کے دوستوں کا خیال تھا کہ مس مراد نے بلا لیا ہوگا۔ اس نے 150 روپے بھیج دیے ہوں گے جس سے عیاشی کر رہا ہوگا، مگر صبح سڑک پر آنے جانے والے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس کے ہوٹل کے ساتھ جہاں ایک گڑھا تھا، لوکاٹ کا درخت لگا ہوا ہے۔ یہ اس نے رات رات وہاں سے جہاں مس مراد رہتی تھی اکھاڑا تھا۔ معلوم نہیں کتنی مشقت کرنی پڑی ہوگی اپنے دوستوں سے، مگر اس نے یہی کہا تھا مس مراد نے اسے یہ بوٹا خود اپنے ہاتھوں سے عنایت کیا ہے، اس لیے کہ وہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہے۔ یہ بوٹا چند دنوں کے اندر مرجھا گیا، لیکن اس کا چرچا کافی دیر تک رہا۔ طاہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ مہتاب خاں کی اس مداری پنے سے خاصے متاثر ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جب اپنی روایتی محکم پسندی سے کام لیتے ہوئے مہتاب خاں سے یہ کہا، تم بکواس کرتے ہو، ذرا آئینے میں شکل دیکھے اپنی، مس مراد کیا تمہیں ایک ٹھکیائی بھی کہیں منہ نہیں لگا سکتی۔ یہ سن کر اس نے اپنا مکھن کھایا ہوا سینہ تان کر کہا، یارا تم کیسی بات کرتا ہے؟ تم نے وہ فلم نہیں دیکھا جس کا نام تھا پرکائی؟ نہیں پرچائی۔ ہاں، اس میں ایک خوبصورت لڑکی ایک اندھے سے محبت کرتی تھی۔ ہم اندھا نہیں ہے، آنکھیں تھوڑی سی خراب ہے، پر اس سے کیا ہوا؟ مس مراد ہم سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ طاہر صاحب کا کہنا ہے
یار لوگوں کی مہربانی سے مس مراد تک آخر یہ بات پہنچ گئی کہ مہتاب خاں جس کی آنکھ میں پھولے ہیں اس سے بے پناہ عشق کر رہا ہے۔ اس کا رد عمل خلاف توقع یہ ہوا کہ وہ اپنا مکان چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دوسرے چاہنے والے جو مہتاب خاں کے مقابلے میں آنکھوں کے نہیں عقل کے اندھے تھے اس کے ہاں آنا جانا چھوڑ دیں۔ جب مہتاب خاں کو معلوم ہوا کہ مس مراد چلی گئی ہے تو اس کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس روز اس نے ہوٹل میں جتنی مکھن کی ٹکیاں تھیں سب کھا لیں۔ اس کے بعد اس کا غم جب اور زیادہ بڑھا تو مکھن کھانے کی مقدار بڑھ گئی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس کی توند بڑھ گئی، بڑا کاہل ہو گیا، چولہے میں کوئلے سلگاتے سلگاتے اونگنے لگتا، بعض اوقات ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا کہ لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ وہ معفول دماغ ہو گیا ہے۔ طاہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسے ہوا ہوایا کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ دن گزرے تو اس نے شعر کہنے شروع کر دیے، مگر یہ شعر اس کے اپنے تخلیق نہیں ہوتے تھے، ادھر ادھر سے فلمی گانوں کے بول توڑ مروڑ کر گنگنا دیتا، جس سے سننے والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ جذب کی حالت تک پہنچ چکا ہے یا بہت جلد پہنچنے والا ہے۔ اس کا ایک شعر طاہر صاحب کو یاد تھا جو انہوں نے مجھے سنا دیا۔ دو دلوں کو یہ دنیا جینے ہی نہیں دیتی، دو دلوں کو یہ دنیا جینے ہی نہیں دیتی، میری پھٹی شلوار کو سینے ہی نہیں دیتی۔ اس کی شلوار جو کافی گھیرے دار تھی یوں تو ہمیشہ پھٹی رہتی، پر جب سے اس کی مس مراد آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو وہ بالکل لیر لیر ہو گئی، لیکن اس کی مکھن خوری دن بدن بڑھتی گئی، اس کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ ایک دن طاہر صاحب نے اس سے کہا، تمہاری رگوں میں اتنا خون جمع ہو گیا ہے، کیوں نہیں اس میں چند اونس بلڈ بینک کو دے دیتے؟ وہ فوراً مان گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کا خون لیا جو بڑا صحت مند تھا۔ اس کے بعد وہ ایک دو مرتبہ اور ہسپتال گیا۔ اس کا خون لینے کے لیے سب ڈاکٹر ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اسے خاص طور پر بلایا گیا کہ اس کے تازہ تازہ خون کی ضرورت تھی۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک مریض کے لیے اس کے خون کی ضرورت ہے، اسے کوئی عذر نہیں تھا۔ جب اسے فیمیل وارڈ میں لے جایا گیا اور اس کا خون مریض کے اندر داخل ہونے کا اہتمام کیا گیا تو اس نے بستر پر دیکھا کہ مس مراد نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہے۔ مہتاب خاں کو مغن خیال آیا کہ شاید اسے چائے لانے کے لیے بلایا گیا ہے، چنانچہ اس نے خود کو خالی ہاتھ محسوس کیا۔ لیکن جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میز پر لٹایا گیا اور اس کے خون کے کئی اونس مس مراد کے جسم میں داخل کیے گئے تو وہ کسی قسم کی نقاہت محسوس کیے بغیر اٹھا اور کہنے لگا، یار یہ ہمارا بہن ہے، ہم چلا۔